تو اس میں نے بتایا تھا کہ چونکہ بات غریبوں کی ہو رہی ہے نا، ویسے بھی ہم تو غریبوں پہ ہی بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. مہنگائی جس حساب سے چل رہی ہے، مہنگائی کے خلاف زبردست جہاد کیا تھا اپوزیشن نے، اور ماشاءاللہ ایسا کامیاب کیا ہے. نکلے تھے مہنگائی کے خلاف، حکومت گرائی اور الحمدللہ مہنگائی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا. ہمارے اندر ایک چیز ہے کہ ہم جس کی برائی ہوتی ہے تو اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. لیکن ہمیں بہت سے لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اپنے سیاسی لیڈروں کے نام کا. خیر پھر آگ لگ جاتی ہے ان چیزوں سے لوگوں میں. یہ بھی تو بے اعتدالی کے بیلنس آؤٹ ہے نا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب اللہ نے معتدل امت بنایا ہے تو اس کا مطلب اگر کسی میں کوئی برائی اچھائی ہے تو اس کو بھی اچھا کہو، برائی ہے تو اس کو برا کہو. یہ تو نہیں کہ برائی کو برا کہو، اچھائی پہ چپ ہو جاؤ، اور اپنے والے کی اچھائی کو اچھا کہو، اس کی برائی پہ چپ ہو جاؤ. تو مہنگائی کے خلاف جہاد کامیاب ہوا ہے بہترین طریقے سے. حکومت گرائی اور جہاد کامیاب ہو گیا. خیر دل تو چاہ رہا ہے پورا بیان اسی پہ کروں، لیکن چھوڑو یار، دل تو چاہ رہا ہے. جو درمیانے طبقے والا آدمی ہے نا، جو جس کی درمیانی درجے کی آمدن ہے، مالداروں کی صحت پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. بہت غریب پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے پہلے بھی مانگ کے کھانا تھا، اب بھیک مانگے گا ڈالر میں. صحیح ہے نا. زیادہ سے زیادہ اسٹائل چینج کر دے گا کہ یار روپے کی ویلیو گر گئی ہے ڈالر میں، $1 دے دے اللہ کے نام پہ. مانگنے کے کوئی اصول تھوڑی ہوتے ہیں. جو درمیانی طبقہ ہے وہ بیچارہ برے طریقے سے پس گیا ہے، ڈپریشن کے مریض بن. کل ایک مولانا صاحب ملے مجھے، ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، بہت ذی استعداد ہیں. اس قدر ٹینشن میں تھے وہ. اب سفید پوش آدمی تو مانگے کبھی نہیں نا کسی سے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے نیند نہیں آ رہی 2 دنوں سے، ٹینشن میں ہوں. کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یار بل اتنا زیادہ آ گیا ہے. حالانکہ ہم تو بہت، اس نے کہا احتیاط سے بل استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ بل آ گیا ہے. کہہ رہے ہیں اتنی تو ہم نے بجلی استعمال نہیں کی ہے. میں نے کہا آپ جائیں کہ الیکٹرک والوں سے. کہہ رہے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہے. میرا اپنے گھر کا بل آیا ہے گیس کا 50,000، میرے اپنے گھر کا، جس میں گیس کا جس میں ٹوٹل 4 افراد ہوں گے، 3 بچے اور ایک گھر والے، اور میں تو 1/3 ہوں اس میں، یعنی میں بھی پورا نہیں ہوں. تو یوں سمجھ لیں کہ 3 بچوں کو آپ 2 آدمی فرض کر لیں، گھر والے ایک، تو یہ 3 افراد اور میں 1/3، 3.25 افراد کا جو بل آیا ہے وہ کتنا آیا ہے ماشاءاللہ؟ 50,000. تو میں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا بھائی آپ جائیں. وہ ان کو کام نہیں لگایا کیونکہ وہ جاتے رہتے ہیں اس ایریے کی طرف. تو میں نے کہا کہ ان سے کہیں بھائی کہ جہنم کا کنیکشن تو نہیں کہیں ہمارے گھر سے لیا ہوا آپ لوگوں نے؟ چولہا ہی جلتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں چولہا ہی جل رہا ہے. اتنا تھوڑی جلتا ہے کہ سارا دن چولہا ہی جلتا رہے. جنریٹر بھی نہیں ہے، اب لگایا جنریٹر ہم نے. یا تو ہوتا نا سارا دن جنریٹر چل رہا ہوتا گیس پہ، لیکن پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. ہر مہینے میں پابندی سے بل جمع بھی کرا رہا ہوں، اس کے اسکرین شاٹ ہیں میرے پاس. تو انہوں نے کہا کہ بھائی شاید کہیں سے لیکیج ہو. اگلے مہینے بل پھر نارمل آ گیا. اگر لیکیج ہوتی
تو اگلے مہینے پہ 1 لاکھ آنا چاہیے تھا نا. اس کا مطلب لیکیج نہیں ہے, سسٹم خراب ہے. آپ سے کیلکولیشن میں غلطی ہوئی, تھوپ دیا. اب جو بیچارہ بل جمع کرانے والا ہے نا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ کہنے لگے ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں, یہ دینا پڑے گا. تو ابھی ہم اس کو رو رہے تھے, اپنی بات کر رہا ہوں میں, اپنی اس لیے کہ یہ تو نظر آ رہی ہے نا, میں رو نہیں رہا, اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں. ٹھیک ہے, آپ کہیں یار رو بھی رہے اور خوش بھی ہو, اتنا تو بنتا ہے نا, اتنا سا دکھڑا سنا دے آدمی. ابھی ہم گیس کے 50,000 کو رو رہے تھے, الحمدللہ بجلی کا بل 20,000 آ گیا آپ کی دعاؤں سے. 3.25 افراد, 3 بچوں کو 2 بندے کاؤنٹ کر رہا ہوں, حالانکہ وہ 2 بنتے نہیں ہیں, وہ 1.5 آدمی بنتے ہیں, لیکن چلو یار ہم اس کو 2 فرض کر لیتے ہیں, تو 1.5 یعنی 2 فرض کر لیتے ہیں, تو 3.25 آدمیوں کا بجلی کا بل بغیر اے سی کے کتنا آیا؟ 20,000 آیا آپ کی دعاؤں سے. تو 20 یہ ہو گیا, یہ مہنگائی کے خلاف جہاد کے بعد ہوا ہے یہ سب کچھ. 20 یہ ہو گیا, 50 ہو گیا, کتنا ہو گیا؟ 70. کسی کا باپ اس میں پال کے دکھائے 2 بچوں کو, 3 بچوں کو, یا 2 بچوں کو, یا 1 بچے کو. یہ صرف گیس بجلی کا بل ہے جو ہمارے ہاں اسراف نہیں ہوتا, احتیاط سے استعمال ہوتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر ادھر سے سن کے نہیں بتا رہا, میں بھی تو اسی معاشرے کا ایک درمیانے طبقے کا آدمی ہوں نا. یا چلو فرض کرو میں بہت مالدار ہوں, فرض نہیں کرو میں ہوں مالدار, ایسی کی تیسی, اس میں کیا جا رہا ہے, ہوں تو کیا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے. لیکن ایک آدمی کا صرف گیس بجلی کا بل 70,000 اگر آ رہا ہو, تو سوچو جس کی آمدن 50-60 ہزار ہے وہ تو کیا کرے گا, وہ حلال نہیں ہے, خودکشی کرے گا تو جائے گا جہنم میں. لیکن اس کے لیے تو بہت پاورفل ایمان چاہیے نا. یہ مہنگائی کے خلاف جہاد کے بعد الحمدللہ ہمارے ملک کی حالت ہوئی ہے, الحمدللہ. اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ, اور اپنا خیال رکھنے کا جب ہمیں گورنمنٹ مشورہ دیتی ہے تو وہ بھی ہمارے خرچے پہ کہتی ہے, اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ, اپنے خرچے پہ. بھائی آگے پراٹھے وراٹھے نکالو اس سے, سمجھ رہے ہو. آپ کہہ سکتے ہو آپ کا گیس کا 50,000 آ گیا نا, ہر ایک کا تھوڑی آتا ہے, تو کم کر لو اس کو. لیکن چوکے چھکے ہر ایک کے لگتے رہتے ہیں, ایسی ایسی چیزیں بل میں آ رہی ہوتی ہیں, آدمی کہتا ہے میں کہاں جاؤں, کون سی عدالت میں جاؤں میں. آٹا, دال, گیس, بجلی, یہ سب چیزیں آپ شامل کرو تو درمیانے طبقے کا آدمی وہ تو بیچارہ سوچ رہا ہے کہ میں ٹرک کے نیچے آ کے مروں کسی طریقے سے. اور کمال کی بات ہے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے. جب آپ سندھ سے نکلتے ہو, ہمارے گندم کی لہلہاتی ہوئی فصلیں تا حد نگاہ گندم ہی گندم, اللہ اپنے خزانے بانٹ رہا ہے, دے رہا ہے. یداہ مبسوطتان, قرآن نے جو کہا تھا نا میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, ایسے لٹا رہا ہے. یہ جو حالیہ بارشیں بے تحاشا ہوئی ہیں, جن لوگوں کے گھر ٹوٹے ان میں بعض لوگ کفریہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس بارش کو روک دے, تو ہم پہ ترس کیوں نہیں کھاتا. تو اللہ بزبان حال کہہ رہا ہے کہ میں ترس کھاتا ہوں, تمہارے حکمران ترس نہیں کھاتے. یہ بارش میری رحمت ہے, یہ پانی ہے, اسٹور کرو, 20 سال کا پانی دے رہا ہوں تمہیں. لیکن ہم ڈیم بولو نہیں بن, سیاسی لیڈروں کی نظر ہو جاتے سیاست کے. بارشوں کا زیادہ ہونا عذاب نہیں ہے, رحمت ہے. جن ملکوں میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہ تو جنت بن جاتے ہیں. کشمیر میں زیادہ بارشیں ہیں تبھی تو جنت ہے. ایسا ہے جیسے کہیں لنگر بٹ رہا ہو اور آپ برتن لے کے کھڑے ہی نہ ہو, آپ کے پاس اس لنگر کو اٹھانے کے لیے برتن ہی نہ ہو. پھر وہ بریانی کی بوٹیاں آپ کے سر پہ آ کے گر رہی ہیں, آپ کے جیب میں جا رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہو
یہ لنگر بانٹنے والا بڑا ظالم ہے. لنگر بانٹنے والا ظالم نہیں ہے, وہ سخی ہے. آپ برتن کا انتظام کر کے نہیں بیٹھے, آپ کے پاس شاپر ہی نہیں ہے جس میں اس کو جمع کرو. ہمارے رب کی جود و سخا جب جوش مارتی ہے, وہ آسمان کے سارے بند کھول دیتا ہے, وہ رحمت کی بارشیں برساتا ہے. ہم نالائق ہیں, اس پانی کو ذخیرہ کرنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. اتنا پانی اللہ نے برسا دیا ہے نا, ہمارے لیے 15-20 سال کے لیے کافی ہو جاتا. وہ اتنا, اس سے بجلی بناتے ہم, اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے, فارمنگ ہوتی, اس میں مچھلیاں پالتے ہم, کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس سے. لیکن وہی چہرے بدل بدل کے ہم پہ حکومت کرتے رہے ہیں جنہوں نے ڈیم بنانے نہیں دیا, اور ہم انہی پہ خوش ہیں. ٹھیک ہے جی, کوئی بات نہیں, آپ آؤ, پھر تو ہم دوبارہ آپ کا ساتھ دیں گے. تو ہماری قسمت میں یہ ہے تو پٹو, پھر رو نہیں پھر بیٹھ کے. قرآن میں 2 جگہ اللہ نے یہ مضمون بیان کیا ہے, 2 جگہ, جس کو شاعر نے شعر میں بیان کیا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو. جغرافیائی لحاظ سے پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے. اتنی بہترین لوکیشن پہ اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے کہ ایسی لوکیشن بہت کم ملکوں کو نصیب ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کو ووٹ دے کر آپ اپنے سر پہ مسلط کرتے ہو, وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, میجورٹی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا مہنگائی پہ کہاں سے آ گئے ہم. خیر ہم تو وہ ابھی جمع کرائیں گے 50,000. میں نے گھر والوں سے کہا 1 لاکھ ہونے دو پورا. کیا خیال ہے, 50 آ گیا, ابھی تھوڑا اور لگ کے آئے گا, تھوڑا اور لگ کے آئے گا, جب پورا لاکھ ہو جائے گا. تو ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ویسے میں آپ کو ایک مشورہ دوں, مشورہ بیان سے ہٹ کر بات ہے, لیکن بھائی فائدے کی بات ہو جائے تو اچھا ہے نا. دیکھو, خود کفیل ہونا شروع ہو جاؤ, حکومت پہ ڈپینڈ کرنا چھوڑ دو. پاکستان میں وہ کامیاب ہے جو حکومت پہ بھروسہ نہیں کرتا. یہاں نہیں ہو سکتا. یہاں یہی ہوگا کہ جو بھی, میں زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو پھر مسئلے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کہ کوئی اچھا نہیں یہاں آ سکتا. ایسا لگتا ہے سسٹم کچھ اس طرح کا, الا ماشاء اللہ شاید کوئی ہو جائے. اور ہم ذاتی عیوب تلاش کر کر کے نا, کہ وہ فلانا نے ڈمکانا اس وقت یہ کر رہا تھا تو اس وقت یہ کر رہا تھا, ذاتی چیزوں میں گھستے ہیں, پالیسیوں کو نہیں دیکھتے کہ کس کی پالیسی کیا ہے. خود کفیل ہو جاؤ. خود کفیل سمجھتے ہو, بھی میں بتاتا ہوں. حکومت پہ ڈیپینڈ کرنا چھوڑو. بجلی کے لیے سولر پلیٹیں خرید لو جس کو اللہ نے گنجائش دی ہیں. 1 دفعہ کا خرچہ ہو جائے گا, اس کے بعد گورنمنٹ سے کیا ہو جاؤ آزاد. میں نے کھانے کی طرف ہم آتے ہیں, سبزیاں. میں نے ایک بیل لگائی اس کی, توریوں کی. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں, تو یار یہ ڈپریشن سے بچو گے تو کچھ کرو گے نا, نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے, کیا خیال ہے. اب جو 50,000 کا بل جیب میں لے کے بیٹھا وہ, اس کو جمعے کا بیان سمجھ میں آئے گا؟ بولو. جس کو پتا ہو ٹماٹر 450 روپے کلو چل رہا ہے, جس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ تو اٹھا پوری ریڑھی لے آئے گا, لیکن غریب تو ایک ایک ٹماٹر کو اٹھا کے دیکھے گا غور و فکر سے, اس کا ویٹ کتنا ہے, سمجھ رہے ہیں. وہ تو دیکھ دیکھ کے ٹماٹر لے رہا ہے. تو میں نے لگائی اس کی توریوں کی بیل نا, اور دے مار 4.5 توریاں نکلنا شروع. اچھا, جو چیز فری میں ملتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا. اچھا, توری کا ذائقہ بڑا مزے کا, ایسے ہی میٹھی, آرگینک چیز تو آرگینک ہوتی ہے. میں نے جب زیادہ نکل گئی کاٹ کے جمع کی, تو ہمارے ایک شاگرد جو میرے گھر کی سبزی لے کر آتا ہے, اس نے کہا کہ یہ مارکیٹ میں پتہ نہیں کتنے روپے کلو بک رہی تھی, مجھے 200 روپے کلو بک رہی ہے, تو یہ آپ کے پاس 1000 روپے کا مال پڑا ہوا ہے.
فری میں نے کہا گھر والوں کو ٹوپی کراتے ہیں اس کو مارکیٹ میں بیچ دے. مذاق کیا اس سے, یہی بزنس شروع کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ 4-5 نکال لے, باقی کسی کو پہنا دے. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا پڑے گا. انڈوں کے لیے آپ مرغیاں پالیں. لوگ کہتے ہیں اس کو کھلائیں کہاں سے ہم مرغیوں کو, وہ بھی تو باجرہ خریدنا پڑے گا نا. متوسط طبقے کے آدمی کو میں بتا رہا ہوں, مالداروں کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی. تو انڈوں کے لیے آپ مرغیاں پال لو. مرغیوں کو کھلائیں کہاں سے؟ فری میں تو کوئی بھی انڈا نہیں دیتا بھائی. کیا خیال ہے؟ فری میں کوئی بھی کچھ نہیں دیتا. بہت سارے طریقے ایسے ہیں. گھر میں بچی ہوئی روٹیاں ان کو ڈال دو. جانور نخرے باز نہیں ہوتا کہ اس کو پیزے برگر چاہیے. نیٹ پہ بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ کیسے کم سے کم. میں نے جو پالی ہوئی ہیں شوق میں پالی ہوئی ہیں, کہیں یہ نہ سمجھے ہائے مفتی صاحب انڈے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, چلو 3 انڈے ہماری طرف سے روزانہ مفتی صاحب کے لیے. تو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, خود اگائیں خود کھائیں. اس کے بغیر پاکستان میں متوسط طبقے کے آدمی کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہے. وہ ورنہ جائے گا ٹینشن میں. اور یہ حالات بظاہر صحیح ہوتے نظر نہیں آ رہے. جن ماہرین سے ہمارے رابطے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں بھائی ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اور ہی ڈاؤن ہوگی. باتیں اچھی کرنی چاہیے لیکن کیا کریں, اب حالات ایسے جا رہے ہیں تو یہ اور ہی ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے, کیونکہ مہنگائی کے خلاف زبردست جہاد ہوا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے. خیر, میں اب اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اچھا, اسکول کی فیسیں دیکھو یار. وہ ظاہر ہے جب پیٹرول بڑھے گا تو وہ جو بچوں کے لان لے جانے والا جو آپ نے وین لگوائی ہوئی ہے اس کے تو وہ تو غریب آدمی ہو تو بڑھائے گا پیسے, وہ مجبور ہے. اسکول والے پھر وہ بھی قیمت بڑھائیں گے, تو بس گئے کام سے. چھوڑو, اپنا اسکول کھولو. حقیقت ہے اس میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اس سے ارننگ ہوگی. اب جتنی مہنگائی بڑھے آپ فیسیں بڑھاتے چلے جاؤ. یہ طریقہ صحیح ہے. آپ کے بچے آپ کے اپنے اسکول میں اور دوسروں کے بچوں کو بھی آپ پڑھاؤ گے. آپ توریاں خود اگاؤ گے, کھاؤ گے بھی اور بیچو گے بھی. یہ سیٹ اپ چلے گا زبردست طریقے سے. تو